چمپا ایسی لگی جس کی تکلیف بتنے تک پہنچی، پہلو ٹوٹا میرا جفا یہ ہوئی، در و دیوار میں دبتی رہی، کوئی فریاد کو نہیں آیا، میری امداد شدت درد سے ہوئی درد میرے شکم میں ہونے لگا، میں ادھر تڑپی وہ ادھر تڑپا، مر گیا بطن میں میرا بچہ، منہ کو اشکوں سے دھوتی رہتی ہوں اپنے محسن کو، فاتحہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ سلامی جان گزا ہے رنج و غم قاسا نداور کا خلق سبتین کا زہر ہمارے واسطے شین گوارا کر لیا مٹنا حرم کا آبرو کا تاہے قنجر امام پاک کو کس کس کا دھیان آیا، بہن کا بیٹی کا بیمار کا امت کا محضر کا، بہن کا بیٹی کا بیمار کا امت کا محضر کا، سکینہ لے گئی یہ پاندہ اس باغ عالم سے، تماچوں کا وطن کا باغ جب خاتمہ بخیر ہوا فوج شاہ کا، کوثر پا قافلہ گیا پیاسی سپاہ کا، گل لٹ گیا جناب رسالت پناہ کا، بھائی اتنے رفیق نا وہ نور عین تھے دو
خلق سے جانے کو رہ گئے، سر پیٹنے کو اشک بہانے کو رہ گئے، نوجوان کا پیری میں بیٹا کہاں قبر جو دم انتقال، اتنا نہیں کوئی عباس نامدار ترائی سے اٹھ کے پھوکتا ہے قلب، جل رہے سب جگر کے گا، چھڑکو میری ذرا پا جو پانی کہیں سے پا چلتے ہوئے غفلت کی تمہیں کو نیند ہے، شبیر کیا کریں میری طرح چلایا فوج کو پسر سادنا بکار، لوگ گھیر لو حسین کو سب مل کے ایک بار پلٹے پرے سواروں کے لے کر رسالہ دو تیر افغانوں میں تیغوں میں بھالوں میں گر گئے، بے قد حسین چلاتی تھی ارے میرا بھائی ہے کس طرح لوٹی ہوئی علی کی کمائی ہے کس طرح سونے کی جاؤ رستہ دے زمین کے فلک کی ستائیوں میں میں اپنے پیارے بھائی میں اپنے پیارے بھائی باہر مومنین جو کھڑے ان سے ادباً گزارش کی جاتی ہے برائے کرم فرش اعضاء پہ تشریف لا لیں۔ برائے خوشنودی مادر حسنین بلندتر صلوات۔ صلوات آواز بلند۔ مرثیے کے 3 بند آپ سبھی حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میرے چچا علامہ ضمیر اختر کا حکم تھا
اور میرے لیے یہ شرف کی بات ہے کہ اس بارگاہ میں یہ میری نوکری ہے جو درج ہو رہی ہے، اور پہلی مرتبہ حیدرآباد آیا اور آپ لوگ کا خلوص و محبت دیکھ کے ایمان تازہ ہو گیا، یہاں کے عاشور خانے دیکھ کے ایمان تازہ ہو گیا۔ پروردگار سے دعا ہے کہ مولا آپ لوگ کو سلامت رکھیں، آپ کے گھر آباد رہیں، اور آپ کو اتنی خوشیاں نصیب ہوں، اتنی خوشیاں نصیب ہوں کہ خوشیوں سے آپ کا گھر بھر جائے۔ 3 شعر مصاحب کے۔ اقربا کٹ گئے جب شاہ کے باری باری، اقربا کٹ گئے جب شاہ کے باری باری، اور عدم چلنے کی اس شاہ نے کی تیاری، اور عدم چلنے کی اس شاہ نے کی تیاری، خیمے کا پردہ اٹھا زین البا ایک باری، خیمے کا پردہ اٹھا زین البا ایک باری، دیکھ مقتل کی طرف کرنے لگے یوں زاری، خلد کے کوچ میں ہم کو نہیں بلواتے ہو، قافلے والے ہمیں چھوڑے چلے جاتے ہو، ہائے شبیر کے مرنے کی ہے اب تیاری، زخم پر زخم لگے ہیں تن شہ پر کاری، بھوک میں پیاس میں غش آتے ہیں 100 باری، بیچ میں ابن علی گرد کھڑے ہیں ناری، اپنی بیماری پر شرمندہ پسر ہوتا ہے، اپنی بیماری پر شرمندہ پسر ہوتا ہے، قتل اب سامنے بیٹے کے پدر ہوتا ہے، ہائے بابا کو میرے کوئی بچا لے آ کر، پھر دے لا کے گلے پر میرے کوئی خنجر، بعد بابا کے پسر کا نہیں جینا بہتر، باپ تو قتل ہو جیتا رہے یہ خستہ جگر، اہل بیت نبوی پر یہ جفائیں ہوں گی، بلوے عام میں سر پر ناردائیں ہوں گی، اقربا کٹ گئے۔
ایک سورہ فاتحہ حضرات سید محمد حامد زیدی مرحوم، لیاقت النساء بیگم مرحومہ، سید علی موسوی مرحوم و اہلیہ زیب النساء بیگم، سید علی صفدر زیدی، سیدہ انیس فاطمہ میر حسن علی باقری ابن میر فرخندہ علی باقری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تقاریر سماعت فرمائی، تمامی ہی موضوعات جس طرح بانیان موضوعات چاہتے تھے اس طرح تقریریں ہوئیں، اور آج بھی موضوع فرمائشات کی ایک فہرست ہے۔ سارے موضوع ایک جگہ کرنا بہت مشکل ہے، خصوصی طور پہ چونکہ یہ عزاخانہ منسوب ہے حضرت سید سجاد صلوات اللہ علیہ وسلم۔ تو موضوع اب اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ ان کی بارگاہ میں کچھ دیر ہم ان کو خراج عقیدت پیش کریں۔ ایسے مشکل ترین وقت میں زندگی کو سنبھالنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ جہاں پورا گھر لٹ چکا ہو اور خاندان کے تمام افراد مارے جا چکے ہوں۔ اس کے بعد ایک نئی زندگی شروع کرنا ہم نے نہ کہیں دیکھا، نہ کہیں سنا، نہ کسی کتاب میں، کسی تاریخ میں اس طرح کا کوئی کارنامہ ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے نہیں سنا۔ دو ہی تین تاریخ کے ایسے واقعات ہیں کہ جو قرآن میں بھی ہیں اور تاریخ میں بھی ہیں۔ مثلاً پہلا انسان، پہلا نبی خلق ہوا اور اللہ نے کہا کہ اس کو ہم زمین پر اپنا نائب خلیفہ بنا کر بھیج رہے ہیں۔ تو جب آدم آئے زمین پر تو ان سے نسل انسانی شروع ہوئی اور ان کے ایک بیٹے جناب شیث سے نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر آہستہ آہستہ دنیا آباد ہو گئی اور انسان پوری دنیا میں پھیل گئے۔ یہ ایک بار ہوا ایسا،
کہ ایک انسان سے پوری دنیا میں نسل پھیل گئی. کس وقت؟ جب کہ دنیا میں کچھ نہیں تھا. مثال تبھی مکمل ہوگی کہ جب ہم اس پر غور کریں کہ دنیا میں انسان نہیں تھے اور آدم آئے تو آبادی ہو گئی زمین کی، اور ایک بیٹے سے، شیش سے پوری دنیا آباد ہو گئی. بعد کربلا ایک بیٹا حسین کا بچا، سب مار ڈالے گئے. کون کہہ سکتا تھا کہ ایک بیٹے سے نسل رسول پوری دنیا میں پھیل جائے گی؟ یہ واقعہ اپنی جگہ پر واحد مثال ہے، اور آدم کا واقعہ اپنی جگہ. اس لیے معصومین نے فرمایا کہ سید سجاد کا لقب ہے آدم ثانی. کیوں کہتے ہیں آپ کو آدم ثانی؟ بتا چکا، تشریح ہو گئی کہ پوری دنیا میں انسان ایک بیٹے سے پھیل گئے، آدم کے ایک بیٹے سے. تو انہیں اس لیے آدم ثانی کہتے ہیں کہ دوبارہ تاریخ انسانیت میں یہ مثال ملتی ہے کہ حسین کے ایک بیٹے سے کائنات کے چپے چپے پہ سادات پہنچ گئے، اور حسین کا مشن قائم ہو گیا. اب آدم کا تو جو بھی مشن رہا ہو وہ تو نہیں قائم ہو سکا، وہ تو نہیں قائم ہوا نا. اس لیے قائم نہیں ہوا، صرف نسل بڑھی، مشن نہیں آگے چلا. مشن آگے نہیں چلا، اس لیے کہ جب بنایا اللہ نے تو فرشتوں نے کہا اس کو کیوں بنا رہا ہے، یہ تو خونریزی کرے گا. تو اتنا بڑا تو الزام آدم پہ لگ گیا، خونریزی کرے گا. اللہ نے کہا جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. پتہ نہیں وہ کیا بات تھی جو اللہ جانتا ہے، اور آج تک پتہ بھی نہ چلا کہ کیا جانتا ہے. کسی نے بتایا بھی نہیں کہ سوال کا یہ جواب اللہ نے ایسا کیوں دیا. لیکن فرشتوں نے جو کہا تھا ہوا وہی. فرشتوں نے کہا تھا اس کی اولاد زمین پہ خونریزی کرے گی، آج تک ہو رہی ہے. فرشتوں کی بات بالکل صحیح ثابت ہوئی. معصوم ہے نا فرشتے، غلط بات تو کہی نہیں سکتے تھے، صحیح کہا انہوں نے. اور کب سے ہو رہی خونریزی؟ خود آدم کے بیٹے نے اپنے بھائی کو مارا، خون بہا، خونریزی شروع. اب جو شروع ہوئی تو ہوئے جا رہی ہے، کہیں نہیں رکتی. کسی دور میں آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ دنیا کی جنگیں رک گئیں. ایک جگہ کی ختم ہوتی ہے، دوسری جگہ کی شروع ہو جاتی ہے، ایک جگہ کی ختم ہوتی ہے، دوسری جگہ کی شروع ہو جاتی ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جو بند ہو گئی تھی وہ پھر سے کھل جاتی ہے، پھر وہاں شروع ہو جاتی ہے، پھر یہاں بند ہو جاتی ہے، پھر وہاں شروع ہو جاتی ہے. اور خون بہہ رہا ہے زمین پر. یہاں دوسرا مسئلہ ہے. سید سجاد کا مشن یہ تھا کہ بابا کا مشن ہر جگہ پہنچ جائے. تو اولاد نے پہنچا دیا. جہاں سادات پہنچے وہاں غم حسین پہنچ گیا، اور اس کے اطراف جو کچھ ہے یعنی دین رسول، عزاداری کے ساتھ ساتھ دین بھی پھیل گیا. جو رسول اللہ کا مقصد تھا وہ بھی پھیل گیا. رسول اللہ کا مقصد یہ بھی تھا کہ علی علی ہو، علی علی بھی دنیا میں ہو گیا.
اس لیے کہ جہاں جہاں سادات مر کے دفن ہوئے ان کے مزاروں پر چادریں چڑھ گئیں، صوفیہ بن گئے وہ سب، اور وہاں علی علی ہونے لگا۔ تو علی علی بھی ہو رہا ہے، حسین حسین بھی ہو رہا ہے، لیکن آدم کی اولاد پوری دنیا میں آدم آدم نہ کرا سکی۔ کہیں نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ آدم ڈے منایا جائے، حالانکہ سب آدم کی اولاد ہیں، مگر کسی کو اپنے پہلے بابا یاد نہیں آتے کہ ایک دن حضرت آدم کے ذکر پر سب جمع ہو جائیں۔ کبھی سنا ہے آپ نے؟ ارے کیسا آدم ڈے، نو ڈے نہیں ہوتا، یوم نو نہیں منایا جاتا۔ ارے جنہوں نے کعبہ بنایا یوم ابراہیم نہیں ہوتا۔ اتنی بڑی قوم یہودی ہے، یوم موسیٰ نہیں ہوتا۔ کرسمس مناتے ہیں، خوشی منا لی، کوئی حضرت عیسیٰ کا ذکر نہیں ہوتا، عیسائی یوم عیسیٰ نہیں مناتے۔ یوم حسین ساری دنیا میں ہوتا ہے، حسین ڈے ہر جگہ ہوتا ہے، انگریز بھی مناتے ہیں، غیر قومیں مناتی ہیں، فارسی بھی مناتے ہیں، مسلمان بھی مناتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوا؟ آدم کی اولاد بھول کیوں گئی؟ نوح کو نوح کی اولاد بھول کیوں گئی؟ ابراہیم کو ابراہیم کی اولاد کیوں بھول گئی؟ موسیٰ کے ماننے والے موسیٰ کو کیوں بھول گئے؟ یہ ہوتا آیا ہے، یہی ہے انبیاء کا مقدر کہ امتیں اپنے نبی کو بھول جاتی ہیں، اب بعد میں یاد کر لیں، جنازے چھوڑ چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں، کون یاد کرتا ہے؟ حسین کہاں کہاں ہیں یہ بتانے کے لیے تو کئی ہزار تقریریں چاہیے کہ حسین کہاں کہاں پہنچ چکے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ کہاں کہاں ہیں حسین کئی ہزار تقریریں ہوتی رہیں، پھر بتایا جائے ایک ایک جگہ کا حال، ایک ایک لٹریچر کا حال، ایک ایک شہر، ایک ایک گاؤں، ایک ایک قریے کا حال، کہاں کہاں ہے حسین۔ تو اب سوچئے کہ اتنی مضبوط چیز قدرت نے عزاداری کو کیوں بنایا، اور کسی نبی کی ایسی یادگار کیوں نہیں قائم ہو سکی؟ اس لیے کہ امت کسی کی اس قابل ہی نہیں تھی، اور حسین کا معاملہ کوئی امت کے ذمے نہیں ڈالا گیا تھا۔ اگر امت کے ذمے لگایا جاتا حسین کا کام تو امت حسین کو بھول چکی ہوتی۔ اس لیے بی بی نے پہلے ہی کہہ دیا رسول اللہ سے کہ یہ امت تو اس قابل ہے نہیں کہ میرے بیٹے کی یادگار منائے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم ایک قوم پیدا کریں گے جو کبھی حسین کو نہیں بھولے گی۔ ہر نبی کی قوم نبی کو بھول گئی، حسین کی قوم حسین کو بھول۔ اب چونکہ اللہ نے ایک قوم تخلیق کی تمام دنیا کی قوموں سے الگ، حسینی قوم، اور اس قوم میں یہ شرط نہیں ہے کہ صرف مسلم ہوں، قوم انٹرنیشنل ہے، نہ عرب میں محدود ہے، نہ عراق میں، نہ ایران میں، ایک جگہ نہیں ہے۔ جو چاہے اپنی ولادت کو طاہر بنانے کے لیے شامل ہو جائے، اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کلمہ پڑھ کے آئے ہو، یہ پوچھا جائے گا نماز یاد ہے، روزے کتنے رکھے،
حج کو گئے تھے؟ نہیں، کسی کو حق ہی نہیں پوچھنے کا، اس لیے کہ کوئی پتہ لگا ہی نہیں سکتا کب کون کہاں آ کے بیٹھ گئے۔ آپ اس کی عقیدت کا پتہ ہی نہیں لگا سکتے، چونکہ ایک ایسی پاکیزہ اور طاہر قوم کا وعدہ اللہ نے کیا تھا حسین کی یاد منانے کے لیے کہ ایک آرگنائز قوم ہوگی۔ اس لیے اللہ کو معلوم ہے کہ یہ مشن کتنا ضروری ہے اور قوم کو بنایا جائے۔ آدم کی قوم قیامت تک آدم کو بھولی رہے گی، نوح کی اولاد نوح کو بھولی رہے گی، ابراہیم کی اولاد ابراہیم کو بھولی رہے گی، موسیٰ کے ماننے والے موسیٰ کو بھولے رہیں گے، عیسیٰ کو ماننے والے عیسیٰ کو بھولا رہیں گے۔ اس لیے 1,24,000 کو زندہ رکھنے کے لیے ایک حسین ضروری تھا۔ اب جب ذکر حسین ہو تو پتہ چلے کہ کیسے سب زندہ رہ گئے۔ السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، اے آدم کے وارث تجھ پہ سلام، اے وارث نوح تجھ پر سلام، اے وارث خلیل اللہ تجھ پہ سلام، اے وارث موسیٰ کلیم اللہ تجھ پہ سلام، اے وارث عیسیٰ روح اللہ تجھ پہ سلام۔ وہ حسین کا ڈے ہر نبی کا ڈے ہے، یہ یاد ہے جس میں سب ہے۔ تادور کچھ پھول سے کھلے جاتے ہیں یا سرخ علم ہیں کہ لہراتے ہیں۔ فرق آدم پہ تاج رکھنے کے لیے ہٹ جاؤ فرشتوں کہ حسین آتے ہیں، ہٹ جاؤ۔ محشر میں حسین کی آمد انسانیت کا تاج آدم کے سر پر رکھنے کے لیے حسین آئیں گے۔ یہ ہے اس سوال کا جواب جو اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا، جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں۔